بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر سیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سوال سے آگے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روک دیا۔ ایسا عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اس آرڈر کے بعد اسلام آباد بار کونسل احتجاج کر رہی ہے۔ اسلام آباد بار کونسل کہہ رہی ہے کہ کل وہ عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ کل انہوں نے جنرل باڈی اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور وکلا اس فیصلے کے خلاف نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست زیر سماعت ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے ان کے خلاف آرڈر جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ایمان مزاری نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر لیا، اور ان کے خلاف بھی ایک درخواست سپریم جوڈیشل کونسل کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس ٹائم کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں؟ خصوصاً جسٹس بابر ستار نے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک آرڈر جاری کیا، جس میں ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے کیونکہ ان کی تعیناتی میرٹ پر نہیں ہوئی تھی۔ یہ ساری خبریں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ سیلاب کی صورتحال پنجاب میں، علی پور کے رہائشیوں تک جو ہے اشیاء خورد و نوش نہیں پہنچ رہی، امدادی سامان نہیں پہنچ رہا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور استعفوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور استعفوں کی باتیں تحریک انصاف کی جانب سے کمیٹیوں میں استعفوں کے بعد تحریک انصاف کا اگلا قدم کیا ہوگا، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاست علی آزاد صاحب، سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان کھوکھر صاحب، سینئر لائر سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ۔ اسٹارٹنگ فرام یو ریاست صاحب، آج بڑا جو ہے خبروں والا، ہیپننگ والا دن رہا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر بات کی جائے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کا کیس رائٹ ناؤ ابھی پینڈنگ ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، لیکن ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ افتخار چودھری صاحب کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ آپ کسی کو نہیں روک سکتے اگر اس کے خلاف کوئی درخواست پینڈنگ ہو، اور ایک اور بات بھی اس میں یہ ہے کہ جسٹس ڈوگر کے خلاف بھی درخواست چلی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان مزاری والی جو درخواست ہے، کیا کل کو یہ بھی ہوگا کہ جسٹس ڈوگر کو بھی کام کرنے سے روک دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل ہسٹری کے اندر یہ ریفرنس کا آپ ججمنٹ کا آپ نے ریفرنس دیا ہے، اس کے اندر ہولڈ کر دیا گیا کہ کسی کی جج کی جو اختیارات ہے اس کو کام کرنے کے حوالے سے وہ روکنے کا کوئی بالکل کوئی ایگزامپل، کوئی پریسیڈنٹ، کوئی ججمنٹ، کوئی آئین کے اندر پروویژن نہیں، ایکسیپٹ کہ 209 کے تحت کسی جج کو جس کے اوپر کوئی چارج ہو، کوئی کرمنل مس کنڈکٹ، کوئی لائبلٹی، کوئی پروفیشنل مس کنڈکٹ ہو، کوئی کنڈکٹ اس حوالے سے کوئی بھی ہو، تو سپریم جوڈیشل کونسل ہی اس کو ریموو کر سکتی ہے۔ اب جب کہ کوورنٹو ریٹ جو ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈر واٹ کیپیسٹی، انڈر واٹ اتھارٹی دیٹ یو آر ہولڈنگ دی آفس، وہ کوورنٹو ریٹ لائی نہیں کرتی۔ ایک اسسٹنٹ رجسٹرار جو انسٹیٹیوشن برانچ میں بیٹھا ہے، اس نے اعتراض لگا دیا کہ یہ ریٹ مینٹینیبل نہیں، اور موصوف وہاں آرڈر جو لگوا کے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو آبجیکشن سن نہیں رہے، چونکہ اس میں تو جو پٹیشنر کونسل تھے جو داؤد تھے، جو کہ کسی کے کہنے پہ وہ پٹیشن جنہوں نے فائل کی وہ بھی موجود نہیں تھے، وہ موجود ہی نہیں تھے، کہتے آج ہم سن ہی نہیں رہے، اور ساری کھچا کھچ کورٹ روم نمبر 1 بھرا ہوا وکلا سے ہم نکل آئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو بعد میں موصوف نے کیا کیا کہ چیمبر میں جا کے اپنا آرڈر چینج کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ جو جوڈیشل ہسٹری اس کے اندر نہیں ہے، وہاں نہیں سنایا گیا۔ ہم پوری بات اس پہ بیان حلفی دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہے وہ پروفیشنل مس کنڈکٹ اور ڈس آنیسٹی جس کے اوپر ان 2 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہو سکتا ہے۔ کل جنرل باڈی کا اجلاس ہے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن میں، اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بار ایسوسی ایشن اس پہ کیا ٹیک لیتی ہے۔ ٹھیک، حافظ احسان کھوکھر صاحب، جو باتیں کی گئی ہیں ریاست علی آزاد صاحب کہہ رہے ہیں، ایک تو فیصلہ وہاں پہ نہیں سنایا گیا، دوسرا جو مدعی تھا وہ خود موجود نہیں تھا، اس نے میڈیکل ایمرجنسی کا کہا ہوا تھا، کیا اتنی عجلت تھی؟ دوسرا پھر چیمبر جا کے فیصلہ چینج کر لیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آج آرڈر کیا گیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ دنیا کی جتنی بھی جوڈیشل جورسپونڈنس ہے اس کے اندر کبھی بھی جوڈیشلی آرڈر نہیں کیا جاتا کہ آپ کسی جج کو روک دیں۔ اس کے لیے ایگزیکٹو انٹرنلی جو ہے وہ چیزوں کو کہہ دیا جاتا ہے۔ بس انڈیا کے اندر ایک دفعہ ایک جج صاحب کو، جو ان کا کولیجیم ہے 6 ججز کا، انہوں نے کہا جی کہ مناسب یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ کی انکوائری چل رہی ہے آپ نہ
اس کو کورٹ کنڈکٹ کریں. جسٹس فائز عیسیٰ کا جب ریفرنس آیا تو انہوں نے ہی اپنے آپ کو کہا کہ جتنی دیر تک فیصلہ نہیں ہوتا میں اس میں نہیں آؤں گا. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا آپ کے سامنے معاملہ آیا ہے. یہ دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہیں پہ حل ہونی چاہیے. لیکن اس کے اندر میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا انٹرنل ججز کے درمیان ایک رویہ ہو گیا ہے 3-4-5 ماہ کے اندر سے کہ کس طرح ایک آپ جو ہیں کبھی وہ ایڈیشنل اسٹار کو بلا لیتے ہیں, کبھی دوسرے صاحب بلا لیتے ہیں, کبھی چیف جسٹس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے, کبھی بردر ججز کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اسے کنٹیمنر کر دیا جاتا ہے, جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ممبرز ہیں انہیں کنٹیمنر کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک انٹرنل ایسا انوائرمنٹ جوڈیشری کے اندر آیا ہوا ہے کہ جس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ سب سے After 26th amendment جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب آئے تو اس کے بعد سے پھر معاملات خراب نہیں. آپ یہ سارا کچھ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ نہ ڈالیں. اس کو تو پچھلے سال 22 اکتوبر کو آئی ہے تو ابھی 10 ماہ اس کے اندر ہوئے ہیں. یہ سارے کا سارا جوڈیشری کا اپنا کیا دھرا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی چیز ان سارے 10-12 سال کے اندر کی. آپ کے سامنے یوسف رضا گیلانی کا آیا, جوڈیشل ایکسیڈ ہوا, کوئی نہیں بولا اس کے اندر. میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, آپ کے سامنے آیا. 62(1)(f) کے اوپر ججمنٹ آئی, آرٹیکل 63(a) کے اوپر آئی, پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا, SIC کا فیصلہ آیا, ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن آیا. تو یہ جوڈیشری کی جو انٹرنل چیزیں چل رہی ہیں اب اس کا آپ کو کلائمیکس نظر آ رہا ہے. اور اس کلائمیکس کے اندر اس کو کمبر ریزالو کس نے کرنا ہے, یہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے. اب اس کو خود کس لیول پہ جا کے کرتے ہیں وہ ایک پرابلم آیا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا ججز کا آپس میں بھی پوائنٹ آف کانٹیکٹ کم ہے. ہوتا ہوا رائٹ نو تو نظر نہیں وہ اس لیول پہ دیکھیں ایک تو بڑے کانفلکٹ کی طرف بات جاتی نظر آ رہی ہے. ہمیں راجہ علیم عباسی صاحب اسلام آباد بار کونسل کے رہنما انہوں نے جوائن کیا. راجہ صاحب بہت شکریہ. آپ لوگوں نے آج پریس کانفرنس کی, کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ہڑتال کی کال دیں گے یا پھر آگے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حق میں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہم کسی انڈیویجول کے حق میں کھڑے نہیں ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کی ساکھ کے لیے, اس کی انٹیگریٹی کے لیے اور اس کی فنکشننگ کے لیے ہم ایک جگہ کھڑے ہیں. آج ہماری پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی, ہم نے بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا کہ پاکستان کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہوا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بردر جج اپنے ہی جج کو کام سے روک دے. اور دیکھیے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون نہیں, ہمارا آئین ہے, ہمارے قانون ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریسیڈنٹس موجود ہیں. میں نے خود آرگو کیا رسپونڈنٹ سائڈ سے, میں نے کہا جی کہ آپ ہمیں سنیں, وی آر اسٹیک ہولڈرز, کیونکہ بار ایسوسیشنز اور بار جو ہیں دے آر گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن. اور آپ ہمیں سنیے, جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ڈیزاسٹر ہوگا آپ کی اپنی ادارے کے لیے, ہماری جوڈیشری کے لیے. دیکھیے نا, یہ جنگل کا قانون ہوگا, اس انارکی میں کیا ہوگا؟ کل اگر ایک جج دوسرے جج کو کہے جی کام نہیں کر سکتا, کل کے پی کی ہائی کورٹ کا جج کہ پنجاب کا جج کام نہیں کر سکتا, تو یہ نیور اینڈنگ سلسلہ ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ جی جو فورم موجود ہے آرٹیکل 209 کے تحت, اور اس میں سارا پروسیس دیا گیا ہے, پروسیجر دیا گیا ہے, اس طریقہ کار کو آپ اڈاپٹ کیجئے اور آپ اس سے دور رہیے. اور دیکھیے نا, انفارچونیٹ بات یہ ہوئی کہ ایک وہ پٹیشن جو مینٹینیبل نہیں تھی, جو انہوں نے کہا کہ ابھی اپنے مینٹینیبلٹی پہ سننی ہے, اگر آپ کل اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور جو بشور کی وہ مینٹینیبل نہیں ہے. سر میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اگر تو یہ آرڈر واپس نہیں ہوتا تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے, ہم نے کل جنرل ہاؤس, کل ہم نے اسٹرائک اناؤنس کی. اسلام آباد بار کونسل نے, ہماری جو سبارڈینیٹ 2 بارز ہیں, ایک اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے, جن کے ہم ریگولیٹرز ہیں. ہم نے اسٹرائک کال دی. کل ہم اسٹرائک آبزرو کریں گے ان دونوں کورٹس میں, اور 11-11:30 بجے اسلام آباد بار کونسل نے ایک کال دی ہے جنرل ہاؤس کی, جنرل باڈی کی, وہاں اپنا لائف دیں گے. کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ آپ ریاست صاحب کیا سمجھتے ہیں, کیا ایکسپیکٹڈ ہے آگے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ہوتا ہوا؟
میری ذاتی رائے میں اس کوڈ کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے, کل کی سٹرائک بھی ہونی چاہیے, ریلی اور احتجاج بھی ہونا چاہیے, اور بار ایسوسی ایشن, ہائی کورٹ, ڈسٹرکٹ بار اور بار کونسل کو ریفرنس فائل کرنا چاہیے 209 کا, چونکہ ہمارے سابق وائس چیئرمین جنہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے, ان کی موجودگی میں یہ آرڈر ہی نہیں ہوا, تو یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے آن دی پارٹ آف بوتھ دی ججز, تو اس کے اوپر یہ وہ ہے. اور دوسری بات, اعظم خان کے خلاف بھی میری انفارمیشن کے مطابق جو میں نے سنا اور دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, ان کے خلاف بھی کوورنٹو آ گئی. یہ تو فلڈ گیٹ کھل جائے گا, ہر جج کے خلاف کوورنٹو آ جائے گی. اس کے خلاف اپلیکیشن بھی دائر ہو گئی نا سپریم کورٹ آف وہ بھی ہوئی ہے, لیکن دیکھیں کنڈکٹ جو ہوتا ہے نا, وہ تو آپ دیکھیں نا کورٹ کے اندر بیٹھے تو آپ آئین اور قانون سے ماورا نہیں جا سکتے. میری ذاتی رائے میں بالکل اس کورٹ کا بائیکاٹ کر کے کل ہماری ساری, یہ تو ہمارا جنرل ہاؤس طے کرے گا, لیکن میری ذاتی رائے میں کہ وہاں باہر بالکل احتجاج کرنا چاہیے اور اس کورٹ کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے. دیکھیں قمر, ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ہم سارے بات کر رہے ہیں, بندے میٹر نہیں کرتے, اصل میٹر کرتا ہے انسٹیٹیوشن, اور انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور اس کے اندر ہی جانی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آپ آگے لے گئے, آج میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ تھا اسے جوڈیشلی ریسٹرینٹ کرنا چاہیے تھا اس معاملے کے اندر, اور ایک اگر انہیں اس چیز کے اندر زیادہ تھا تو یہ کہہ دیتے کہ جی چلیں ایس جے سی جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کر کے ایک فیصلہ کر دے. اس طرح کا آرڈر کرنا, چونکہ اب اس سے جو ہے دو چیزیں آئیں گی. ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ انٹرنلی رفٹ آپ کے سامنے بہت بڑی آئے گی, اور دوسرا یہ ایک اور آپ کے سامنے آئے, یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہوا یہاں کے اوپر, ایک آج سپریم کورٹ میں بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس سجاد علی شاہ کا آیا تھا تو کوئٹہ بینچ نے جو ہے وہ بھی روک دیا تھا, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آیا. تو یہ پاکستان کے اندر اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہوتے آئے ہیں. لیکن اب بنیادی یہ ہے کہ سب بنیادی سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ ابھی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس کے خلاف بھی شکایت چلی گئی ہے, کل کو اسی کو بنیاد بنا کے کوئی اپلیکیشن دائر کرے اور کہے کہ چیف جسٹس کو کام کرنے سے روک دو, کوئی جج اس پر آرڈر کر دے, what do you think, کیا سینیریو بنے؟ دیکھیں نا, میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ جہاں کے اوپر جو فورمز ہیں انہیں استعمال ہونا چاہیے, اور اس کا فورم ایس جے سی ہے. اب دوسرا اس کے اندر ہے کہ آپ اس کو آئسولیشن کے اندر نہ دیں. جس طرح کا آپ کا اس وقت اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, آپ کے سامنے اس سے پہلے نہیں ہے کہ جو چیف جسٹس کے سامنے جو کیس لگنے کی بات تھی کہ لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے, اور اس کے اندر ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے وہ اس کے خلاف پروسیڈنگ چلی گئی. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بینچ کس طرح بن رہے ہیں. اس کے بعد ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ ساری کانٹروورسی ٹرانسفر آف ججز کی تھی یا اس کے بعد رولز پہ تھی, کس طرح یہ تو یہ ان کو جو چیزیں اندر بیٹھ کے کرنی چاہیے, ڈیسائیڈ کرنی چاہیے فار دا سیک آف انسٹیٹیوشن. انسٹیٹیوشنز کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے یا اس کا جو ریفلیکشن باہر آ رہا ہے وہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے یا پاکستان کے عام آدمی کی کریڈیبلٹی اور جسٹس سسٹم جو ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. کے خلاف ایمان مزاری صاحبہ نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع بھی کیا ہے, اور ایمان مزاری صاحبہ کے خلاف بھی ایک درخواست اسلام آباد بار کو جو ہے وہ مل چکی ہے, اور وہ ان کے لائسنس کینسلز کے حوالے سے ہے کہ اس کو مس کنڈکٹ کی بنیاد پر ان کا لائسنس کینسل کیا جائے. وٹ ڈو یو تھنک کہ اس سارے لائے عمل کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, جہاں تک اپنے میڈم کی بات کی, میں چونکہ چیئرمین ہوں اس ڈسپلنری کمیٹی کا اسلام آباد بار کونسل کی, تو مجھے اگر اس شاید مجھے مناسب نہ ہو کہ کمنٹ کروں کہ ظاہر ہے میرے ساتھ دو اور ممبران ہیں, وہ ہم دیکھیں گے سنیں گے, لیکن ایک بات جس کو میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ ججز کا کبھی یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ پرسنل کامنٹس پاس کریں. وہ جو لائرس ہوتے ہیں زیادہ کورٹ, وہ کورٹ کا حصہ ہوتے ہیں, کورٹ کے کا وہ حصہ ہوتے ہیں جہاں قابل احترام ہوتے ہیں ججز. وہاں ہمارے جو ممبرس ہیں, جو بار ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں پیش ہوتے ہیں, بینگ آفیسر آف دا کورٹ, ان کا انٹیگریٹی, ان کی عزت اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو کوئی بھی جج, خواہ ڈوگر صاحب ہوں خواہ کوئی اور ججز ہوں, کبھی بھی یہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے, بار کونسل نہیں کر سکتی کہ آپ کوئی جج کسی ممبر کے خلاف پرسنل اسٹرکچر پاس کرے, پرسنل حوالے سے کوئی بات کرے. ہمارا تعلق ججز سے ذاتی نہیں ہوتا, ہمارا ججز کی اور لائرز کی دوستی ہوتی نہیں ہے. انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے.
ٹھیک یہ ہم نہ لائر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ریڈیکول کریں ججز کو، نہ ججز سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لائرز بھی بہت دفعہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس جو لائن ہے اسے کراس کر جاتے ہیں جس کو نہیں کرنا چاہیے. ڈو یو تھنک سو؟ میں کہتا ہوں کہ مزاری کے خلاف میلا فائڈی پہ مبنی جس نے بھی یہ ریفرنس دائر کیا ہے وہ بالکل نہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. پروفیشنل مس کنڈکٹ کا جو لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ ہے اس کے اندر بتا دیا گیا، یہ اس کے اندر نہیں آتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کتنی بڑی ڈس آنیسٹی ہے. یہ ایک اندھا شخص بھی دیکھ رہا ہے کہ آبجیکشن جب کیس لگتا ہے تو پہلے آبجیکشن ڈیسائیڈ ہوتا ہے، یا سسٹین کرتا ہے یا اپ ہولڈ ہوتا ہے. اس میں آبجیکشن جب ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ریٹ نمبر لگتا ہے. اس کو نمبر بھی نہیں لگا اور اس کے اندر ایک الٹیمیٹ آرڈر کر دیا گیا جو الٹیمیٹ اس کا ریلیف ہو سکتا تھا. یعنی ان کا جو جہانگیری صاحب کا میٹر تھا وہ تو سٹے ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، یونیورسٹی کو روک دیا کہ فردر پروسیڈ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کتنی بڑی بدنیتی کی ہے کہ اس کو ایک نمبر نہیں لگایا ریٹ کو، اور پھر آبجیکشن اگر ڈیسائیڈ ہوتا نمبر لگ کے آتا تو پھر نوٹس کرتے کہ دیکھتے کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے اور پھر اس پہ ہوتا. اب بھی آپ نے آبجیکشن ہی ریموو نہیں کیا، اس پہ آرڈر ہی نہیں کیا، آپ نے اس کی مینٹینیبلٹی نہیں چیک کی، پھر آپ نے اس کو نمبر نہیں لگایا اور آپ نے ایک الٹیمیٹ آرڈر کر دیا جس کے اندر جج صاحب کو آپ نے کام کرنے سے روک دیا ہے. یہ پاکستان کا ہر اندھا شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، یہ سپیکنگ آرڈر نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر نہیں ہے، یہ ال ول ہے، یہ میلا فائڈی پہ مبنی ہے، انکانسٹیٹیوشنل illegal order which has been passed on the behest of someone else. تو ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں ہم، حالانکہ یہ آرڈر جو بھی ہے واٹس ایور امپیونڈ آرڈر ہے، لیکن چونکہ یہ اپرنٹلی ایک ہر شخص سمجھتا ہے یہ غلط ہوا ہے، یہ ملک کی تقدیر کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں، یہ آئین اور قانون کے پابند ہیں. آپ اپنی ذاتی سویٹ وش ول اور وم پہ فیصلے نہیں کر سکتے. لاسٹ کامنٹس آپ سے لوں گا. کمر یہ ہے کہ میرے لیے بڑے محترم ہیں آزاد صاحب بھی، عباسی صاحب بھی. میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں جو چوائس آف ورڈ ہے نا اس کے اندر رہ کے چیزوں کو اگر آگے لے کے جایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. چونکہ اگر ایک آرڈر آ گیا ہے جس کو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں آنا چاہیے تھا اور ججز کو ریسٹرین کرنا چاہیے تھا. اب یہ، اور میں نے اس سے پہلے آپ کو اگزامپل دی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک کوئٹہ بینچ آپ کے سامنے ہوگا جس نے پاکستان کے چیف جسٹس کو کام کرنے سے روک دیا. ہمارے ملک میں یہ پریسیڈنٹس ہے، یہ نہیں ہے کہ، لیکن یہ اس لیے تھوڑا سا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس کو روکا گیا کہ وہ آؤٹ آف ٹرن آئے. اس وقت یہ ہے کہ ایس جے سی کے اندر ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایس جے سی کو اس پروسیڈنگ کو ایز اے سو موٹو لینا چاہیے، انہیں اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور دوسرا ہمارے ایک اور بھی ہے کہ اگر اس لیول پہ اتنی بڑی کمپلینٹس پرانی ہیں اور اتنا بڑا کانٹروورسی ایشو ہوا ہے تو جو متعلقہ فورم ہے وہ بلا کے فیصلہ کر کے اس بات کو ختم کرے. یا دوسری دنیا کے اندر یہ ہے کہ ججز خود بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں علیحدہ ہو جاتا ہوں، اس چیز کا فیصلہ کریں، میں اتنی دیر کام نہیں کرتا. دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ سارا ہے جس طرح میں نے آج کہیں سنا بھی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیں. جتنی آپ مراد دیتے ہیں ایک جج کو، جتنی اس کے ساتھ پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، جتنا اس کی سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں، کیا اس کے مطابق کام بھی ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہماری جوڈیشری 130 32 33 نمبر پہ پہنچی ہوئی. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا حال دیکھیں نا، آپ اسلام آباد جوڈیشری جائیں نا، ایک وزٹ کر کے دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہائی کورٹس میں دیکھیں، سپریم کورٹ میں سال لگے ہوئے ہیں. انٹرنلی نہ جوڈیشری نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، ایلیویشنز کے اندر، فنکشننگز کے اندر، ورکنگ کے اندر، اکاؤنٹیبلٹی کے اندر. اور رزلٹنٹ اس کا یہ نکلا ہے کہ 2009 کے بعد جو آپ کی جوڈیشری آئی ہے وہ جل ہوئی نہیں ہے. اس سے پہلے تھا کہ ایک ججز تھے، آتے تھے، سیکھتے تھے، یا سیدھا ہی چیف جسٹس بن رہے ہیں، ایک بیچ کے چیف جسٹس بن رہے ہیں، 4 5 سال بعد سپریم کورٹ کے اندر آ رہے ہیں. تو انٹرنلی جو پرابلم آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں آپ کو آئی ہیں، اور اس کا پھر اظہار جو ہے وہ ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا سپریمیسی آف عباسی صاحب فائنل 15 نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس لگائے جا رہے ہیں. فائنل کامنٹس آپ کے لوں گا. وٹ ڈو یو تھنک وٹ از دا وے آؤٹ؟ دیکھیے سر، جسے کہتے ہیں نا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے ایک سٹنگ جج کی سسپینشن کا، اس کی سسپینڈ کیا نا اس کو کام سے آپ نے، یہ کلنک کا ٹیکہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی ہے اور جوڈیشل کونسل کے اوپر بھی ہے. ایک سپریم جوڈیشل کونسل جس کو چیف جسٹس پاکستان ہیڈ کرتے ہیں، اس کا پریروگیٹو ہے وہ بتائے کہ جی آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کام نہیں کر سکتے.
ان کا اختیار اگر کوئی ایک ڈویژنل بینچ اس کو ایکسرسائز کرے گا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا ہمارا ایک جو ایڈمنسٹریشن کا نظام ہے یہ تو تلپٹ ہو گیا نا کہ کل ایک سول جج کہے گا جی کہ ڈوگر صاحب ہم آپ کو کام سے روکتے ہیں, وہ جوڈیشل آرڈر ہوگا نا, ایک جوڈیشل آفیسر کا ہوگا. تو جو جسے کہتے ہیں نا کہ سینکچری شوڈ پریویل, اور جو سپریم کورٹ ہے ان کو 100 موٹو لوٹس لینا چاہیے, اور 100 موٹو لوٹس لینے کے بعد یہ جو آرڈر ہے اس کو سیٹسفائڈ کرنا چاہیے. اور دیکھیے نا اگر ان کا جو کیس ہے جہاں پینڈنگ ہے وہ فیصلہ کرے گا نا, مجاز فورم ہوگا, وہ مجاز فورم اگر فیصلہ کرتا ہے جی کہ ڈگری پراپر ہے امپراپر ہے, میں چونکہ میں تو کنونس ہوں کہ میں ظاہر ہے ہم نے وٹنس کیا جج صاحب کو جب وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے, ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے, ایڈوکیٹ جنرل رہے, یہ سارے سٹیجز پہ ان کی جو ڈگری سی ویریفائی ہوئی. مجھے میں کنونس ہوں کہ یہ جو بالکل یہ کیس ہے یہ فیک بنایا گیا. لیکن آپ کا یہ کلیم ہے, آپ کا یہ اگر کلیم آپ ان کٹ ان شارٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرڈر ریورس ہونا چاہیے, ادروائز جو ہے جوڈیشلی میں ایک بونچال آ جائے گا. ناظرین آپ نے ڈسکشن سنی, میں بالکل میرا ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ناظرین ایک جملہ کمبر, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ سنگل بینچ جو ہے وہ سنتا ہے, آج ڈی پی نے سنا ہے, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے, پہلے نہیں ہوا, سنگل بینچ سنتا ہے. کے پی میں 2 جج سنتے, ڈی بی جو ہے وہ ریٹ کو سنتی. شکریہ ناظرین, ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول آفٹر دس شارٹ بریک پنجاب میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے. قاسم گیلانی, مہر جو بانو قریشی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, آپ کہیں مت جائیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے مہر بانو قریشی صاحبہ نے, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی, ہمیں جوائن کیا ہے قاسم گیلانی صاحب نے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. سٹارٹنگ فرام یو مہر بانو صاحبہ, کیا اگلا سٹیپ ہوگا؟ آپ لوگوں نے کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں, اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ جب کے پی کی اسمبلی توڑی گئی, پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی, اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑا. آپ سمجھتی ہیں از اٹ اے رائٹ سٹیپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم زیدی صاحب. سب سے پہلے تو دیکھیے اس وقت نیشنل اسمبلی کی کمیٹیوں سے جو استعفے دیے, آج وہی استعفے ہیں جو کہ حکومت تسلیم نہیں کر رہی, تو مے بی اٹ ڈزنٹ سوٹ دیم. جہاں تک ہمارے ممبران کی بات ہے کہ وہ ان کمیٹیوں کا حصہ بنے رہیں گے یا نہیں بنے رہیں گے, تو آپ مجھے بتائیے اس وقت اس نظام میں کتنی شفافیت ہے؟ آپ کے سامنے کامن ویلتھ کی رپورٹ آ گئی کہ جس کو 1.5 سال دبائے رکھا گیا. یہ وہی رپورٹ ہے جو کامن ویلتھ نے 2 ہفتے کے اندر مکمل کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان دونوں کو شائع کر دی تھی. سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا دباؤ تھا کامن ویلتھ کے اوپر کہ انہوں نے اس رپورٹ کو پبلش نہیں کیا تب, اور اب لیک ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو پبلش کریں گے. اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے جو ہمارا پہلے دن موقف تھا کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ جعلی ہیں, یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ لوگوں کے مینڈیٹ کی جو ہے نمائندگی نہیں کرتی ہیں. جن لوگوں کو عوام نے منتخب کیا ان لوگوں کو باہر رکھا گیا اور چنتخب کردہ لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجا گیا. اس کے بعد آپ پچھلے 1.5 سال میں اس اسمبلی کی کارکردگی دیکھ لیں تو آپ کو صفر نظر آئے گا. یہاں پر صرف اور صرف لوگوں کو دھمکا کے, ڈرا کے, اغوا کر کے 26ویں آئینی ترمیم جیسی امینڈمنٹس جو ہیں وہ پاس کی جاتی ہیں, جس کو نہ کوئی پڑھتا ہے, نہ وہ کمیٹی سٹیج میں لائی جاتی ہیں, نہ ان پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے. بس ایک رات میں وہ پیش کی جاتی ہیں اور گھنٹے کے اندر وہ اور اس طرح کی لاتعداد قوانین ہیں جن کو اسی طرح پاس کیا گیا. تو جب کمیٹیاں ہی فعال نہیں ہیں, جب اسمبلی ہی جعلی ہے, تو کمیٹیوں میں پھر آگے بیٹھ کر کیا کرنا؟ یا تو کمیٹیوں میں ڈیبیٹ ہو, کمیٹیوں میں ایشوز کو لایا جائے. But despite of all these facts, you were the part of this system. Now you are proceeding towards the next step. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے بھی خطرناک سٹیپ لے لیا جائے گا اور قومی اسمبلی سے مختلف سیٹوں سے استعفے بھی آ سکتے ہیں, اس کے بعد کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جو آگے مستقبل کے اقدام ہیں اس کے اوپر اس وقت کامنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا. ٹھیک. قاسم گیلانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ چونکہ یہ نظام ہی ایسا ہے سارا اور اس نظام میں جو ہے سنی نہیں جا رہی, تو فائدہ کیا ہے استعفے دینے کا؟ جو پارلیمنٹ کا مقصد ہے وہ بیسکلی جو قانون سازی ہوتی ہے کمیٹیوں میں ڈسکس ہوتا ہے, جب ایک ہی یعنی حکومتی سائڈ نے ہی کمیٹی سے ڈسکس کر کے وہ قانون بنانا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کی اتنی ویلیو رہے گی؟ ڈسکشن ڈیو ڈسکشن تو ہوگی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ آدمی جو ہے سسٹم کے اندر رہ کر
جو ہے وہ بہتر انداز میں اپوزیشن کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، سسٹم میں رہ کر حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے، سسٹم میں رہ کے اپنے عوام کی نمائندگی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دیٹ شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ قاسم گیلانی صاحب، علی پور سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ امداد نہیں پہنچ رہی، موٹر وے بہہ گئی ہے، وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہوئے تھے ان کی وجہ سے لوگوں کو اب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب انفراسٹرکچر سیلاب میں بہہ جائے، وہاں پہ امداد نہ ملے، ان تک رسائی نہ ہو، تو لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ ریلیف آپریشنز 2 کے ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ واٹس یور سٹانس؟ بہت شکریہ آپ کا اس ٹاپک پہ آنے کا۔ جہاں تک ٹک ٹاک کا سوال ہے، مجھے اس میں میں برا نہیں مناتا کہ اگر کوئی لیڈر آئے اور وہ اپنی ویڈیو بنوائے، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ حالات کتنے خراب ہیں، اور یہاں پر فوکس ان کے ٹک ٹاک سے شاید فوکس ہمارے پر آ جائے گا۔ جہاں تک جلال پور، پیر والا اور علی پور کا سوال ہے، یہاں پہ حالات اب اتنے خراب ہیں کہ یہاں پہ اب لاشیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں دریا میں سے، اور یہاں پر ہمیں مزید ریلیف ورک کو بہتر کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیفٹ رائٹ مہر صاحبہ، ہماری یہ ہمیشہ سے ری ایکٹیو اپروچ کیوں ہوتی ہے، پرو ایکٹیو اپروچ کیوں نہیں ہوتی؟ جی قمر زیدی صاحب، اس وقت تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں جہاں تک ری ایکٹیو اپروچ کا سوال ہے، مگر اس وقت کیونکہ حکومت میں پی ایم ایل این ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی ان کے اتحادی ہیں، تو وہ اس حکومت میں بے شک ان کے پاس منسٹریز نہیں ہوں گی، پر آئینی عہدے ضرور ہیں۔ پنجاب کی گورنرشپ ہے، صدر ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، تو یہ آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، تو وہ اس نظام کا حصہ ضرور ہیں۔ اور بالکل یہ سوال پوچھنا چاہیے ہے کہ حکومت پنجاب اس وقت پریپیئرڈ کیوں نہیں دکھائی دیتی، کیوں اس طرح کا تاثر ملتا ہے کہ وہ اس وقت کیچ اپ کھیل رہے ہیں ود دی سچویشن۔ این ڈی ایم اے نے جولائی میں حکومت پنجاب کو ان رائٹنگ یہ دیا تھا کہ فلڈز ایکسپیکٹڈ ہیں اور شاید کہ وہ بہت برے ہوں گے۔ اس کے باوجود ہم نے کیا دیکھا کہ پنجاب کی جو سی ایم ہیں وہ پریپریشنز کی بجائے تھائی لینڈ اور ٹوکیو اور جاپان کا دورہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ واپس آتی ہیں تو آپ انہیں گراؤنڈ پر نہیں دیکھتے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑوں میں چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو وہ میدان میں اترے، اس وقت ضرور میدان میں ہیں۔ ان کی جو سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں وہ عرصے سے میدان میں ہیں اس وقت، اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، مگر حکومت کی کوشش صرف کافی نہیں ہوتی، حکومت کو اس سب کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اور پچھلے دنوں جو اموات کی بات ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے بڑے فخر سے کہ اس وقت صرف 100 امواتیں ہوئی ہیں یا اس کے لگ بھگ، آج آپ نے قاسم گیلانی صاحب کے خود منہ سے سن لیا جو کہ وہاں پر موجود بھی ہیں، اور جو میں نے بھی پہلے کہا تھا کہ اس وقت اس نمبر پہ بات کرنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس وقت حکومت جو ہے ان کے پاس خود یہ نمبر نہیں ہے، اور یہ نمبر سپریس ہو رہے ہیں، کیونکہ جو میں نے وہاں اپنی آنکھوں دیکھا حال سنا، وہاں پہ لوگوں سے گفتگو کی، لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں جو ہیں وہ دریا میں سے، پانی میں سے خود نکال رہے ہیں، اور یہ نمبر بڑھے گا۔ اور اس سب کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے، ان کی غفلت ہے، ایک بر وقت فیصلے نہیں کیے، دوسرا کوئی تیاری نہیں تھی، جس تعداد میں کشتیاں وہاں پر ہونی چاہیے نہیں ہے۔ اگر تو وسائل کی کمی ہے تو پہلے دن ہی نیوی کو بلانا چاہیے تھا، آفت زدہ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، اس ایریا کو ایمرجنسی کال کرنی چاہیے تھی، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول ریسکیو آپریشنز کا نیوی کو دینا چاہیے تھا۔ اس سے شاید بہت سی جانیں ہیں جو بچ سکتی، ابھی بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایٹ رسک ہیں۔ جب میں جلال پور پیر والا میں گئی تھی تو وہاں پر بہت سے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ہمارے بچے، ہمارے خاندان درختوں میں 4 دن سے ہیں، وہ بھوک اور پیاس سے بھی مر سکتے ہیں، صرف ڈوبنے سے نہیں۔ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی کشتیاں موجود نہیں ہیں۔ قاسم صاحب، اس ریسکیو کے حوالے سے ہی عظمیٰ بخاری صاحبہ پیپلز پارٹی پر کہتی ہیں کہ آپ وفاق سے مدد مانگ رہے ہیں، پنجاب میں جو کچھ سیلاب آیا ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا، ہم نے وفاق سے کوئی مدد نہیں مانگی۔ ایک تو آپ وفاق سے مدد بھی مانگتے ہیں، پھر اوپر سے آپ کے جو فلسفے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو کہ اس ٹائم پہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کیوں اتنے ہارش کامنٹس آپ ہی کے اتحادیوں کی جانب سے آ رہے ہیں؟ کچھ چیزیں جو وفاق کے حوالے سے تھی، ظاہر ہے بجلی کے بل
صوبے نے تو نہیں معاف کر دینا, وہ تو وفاق نے ہی معاف کرنے ہیں, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی وفاق نے ڈیل کرنا ہے. جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے, ان کے پاس انف ریئیکشن ٹائم تھا. تقریباً 2 ہفتے پہلے ہم نے لوگوں کو ایویکیویٹ کروانا شروع کر دیا. ملتان میں آپ جانتے ہیں یہ ایک مشکل عمل تھا, لوگ اپنا گھر چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتے, بٹ ہم نے مور دین 95% ملتان صدر تحصیل میں ایویکویشن کروائی, لوگوں کو ریسکیو کیا, ان کے ریلیف کیمپس میں ان کو سہولیات پرووائڈ کی. یہاں تک پنجاب حکومت نے بہت بہتر طریقے سے کام کیا ہے, لیکن جہاں پر شارٹیجز تھیں وہ بھی ہمارا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا. وہاں پر یہاں پہ ٹینٹوں کی شارٹیج رہی, اور گورنمنٹ نے اس آفت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا میری مطابق. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ فلڈ تھا جو نہ صرف حکومت کے جو اندازے تھے بلکہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی جو اندازے تھے اس کو بھی اس فلڈ نے ثابت کیا ہے. بٹ قاسم صاحب, ڈسپائٹ آف دا وارننگز اور اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم تھا کہ آبی جارحیت ہو سکتی ہے, ہماری پہلے سے پریپریشن ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ پریپریشن نہ ہی آپ کے اتحادی مسلم لیگ نون اور نہ ہی آپ کی جانب سے اس طرح سے نظر آئی. میرا صرف اختلاف پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اس حد تک ضرور ہے کہ جو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اپیل کرنے کی ضرورت تھی, مختلف اداروں سے, مختلف ایجنسی سے, ڈونر ایجنسی سے جو ہمیں مدد مانگنے کی ضرورت تھی, وہ اس طرح سے مدد نہیں مانگی گئی. اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ اوور کانفیڈنٹ تھے کہ ہم اس کو مینیج کر پائیں گے, لیکن جو ڈیزاسٹر کا سکیل ہے وہ ہمارے سب کے اندازوں سے زیادہ ہے, اور یہاں پر اب ہم وی آر فالنگ شارٹ آن ریسورسز. مہربان صاحبہ, پنجاب حکومت نے اب یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کر دیا, پہلے ٹک ٹاک تک محدود تھے, اب یوٹیوب بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دس؟ نہیں قمر زیدی صاحب, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دس. میں مگر اس بات پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ پنجاب حکومت وہ سب کرے, مگر شاید وہ بھول گئے ہیں کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ پنجاب کا حصہ ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی ہے تب جنوبی پنجاب کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. انہوں نے کبھی اس خطے کو, اس علاقے کو, ہمارے وسیب کو پنجاب کا حصہ ہی نہیں سمجھا. تحریک انصاف کے دور میں ہم نے رنگ فینسنگ کے تحت جتنے بھی جنوبی پنجاب کے لیے فنڈنگ ہے اس کو رنگ فینس کیا کہ وہ پیسے اور کہیں استعمال نہ کیے جائیں. نون لیگ کے آتے ہی وہ رنگ فینسنگ بھی ختم ہو گئی. وہی علاقہ ہے, اب وہاں پہ جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا محرومیاں ہیں. اور اس کے بعد جب ایک سیلاب آتا ہے یا آ رہا ہے, اس کا خدشہ ہے کہ وہ اس علاقے میں بہت بری طرح ہٹ کرے گا. یہ ہمارے جو ریجن کے صدر ہیں اون عباس بگٹی صاحب, وہ آن دا فلور آف سینٹ یہ بات کر چکے ہفتوں پہلے, تب بھی ان کے پاس وقت تھا, مگر انہوں نے کبھی ہمیں اپنا سمجھا ہی نہیں, انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. آج وہاں پر وسائل کی کمی ہے, قلت ہے وسائل کی, نہ کشتیاں ہیں, نہ ٹینٹ ہے, نہ کھانا ہے, نہ بچوں کے لیے دودھ ہے, نہ ادویات ہیں, نہ چٹائیاں ہیں, نہ چارپائیاں ہیں. وہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. ایک طرف سیلاب ہے, دوسری طرف یا دھوپ ہے یا بارش کا خدشہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ, 4 سال کے نئے پیدائش ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہم دیکھ کے آپ کا دل دہلتا ہے. اس کے بعد وہاں پر ہاتھ جوڑے بیچارے غریب لوگ یہ آپ سے منت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو بچا لیں. وہ اپنے گھر نہیں بچانا چاہ رہے, وہ صرف زندگیاں بچانا چاہ رہے ہیں. اس وقت ان کا سب کچھ جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے. ان کے گھر, ان کے مویشی, ان کی فصل, ان کا جو دانہ تھا سب ختم ہو گیا. مگر پنجاب حکومت کی طرف سے کیا نظر آتا ہے؟ ٹک ٹاک, ٹویٹر پہ ویڈیوز, اب یوٹیوب چینل. مگر یہ نہیں نظر آتا کہ اب تک, میرا سوال ہے, اب تک پنجاب حکومت نے شعبہ زراعت کے لیے پیکج کیوں نہیں اناؤنس کیا؟ قاسم صاحب کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ چائنا پہ گئے ہوئے ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب لنڈن جا رہے ہیں, اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب قطر سے آئے ہیں, پھر ان کا یو ایس کا اور یو کے کا ٹور بھی متوقع. تو اگر تمام یہ سٹیک ہولڈرز, یہ بڑے لوگ باہر ہوں گے, سیلاب میں لوگ مر رہے ہوں گے, تو پھر جسٹیفائی آپ عوام کو کس طرح سے کریں گے؟ کل اسی عوام کے پاس آپ ووٹ مانگنے جائیں گے. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان ٹائم ان کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ ہوا, وہ قصور آئے, وہ چنیوٹ گئے, وہ ملتان آئے, وہ مظفر گڑھ آئے, اور وہ وقت سے پہلے
وہ یہاں پر آئے, ان کے آنے سے یہاں پہ انتظامیہ کا فوکس آیا, ان کے یہاں آنے سے نیشنل میڈیا کا یہاں پہ فوکس آیا, اور جو باتیں انہوں نے یہاں پر کی ہیں جنوبی پنجاب میں وہ لوگوں میں ریزونیٹ کی ہیں. لوگ ان کے آنے سے خوش تھے اور انہوں نے عوام کی صحیح ترجمانی کی جب انہوں نے یہاں پر امپوزیشن کا مانگا, اپنے کلائمیٹ ایمرجنسی ڈیمانڈ کی, ایگریکلچر ایمرجنسی ڈیمانڈ کی, تو ان کی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈیمانڈ کی. ان کے یہاں آنے سے لوگوں کو حوصلہ ملا ہے. ایک صحت کی کیٹاسٹرفی جو ہے وہ بھی ابھی آنے کو ہے. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, بٹ وبا ہمیشہ فلڈ کے بعد پھیلتی ہے. ابھی بھی یہ لوگ بہت بڑے رسک پر ہیں, ابھی بھی ہمیں ان کے لیے بہت کچھ. بہت شکریہ مہر بانو قریشی صاحب اور قاسم گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انتظار کر رہے تھے. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.